مولانا صلی وسلم علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستوں، بھائی بزرگوں، آج ہم نے نماز تراویح میں نویں پارے کے آخری پاؤں سے 10 پارہ مکمل کر سماعت کیا ہے۔ الحمدللہ آج کے خلاصے کے لیے منتخب آیات میں سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستوں، سورہ انفال کی ایک قابل خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 6 بار پکار رہا ہے، اور کس انداز سے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان والوں کے نام سے پکارا کرتا ہے۔ آپ تمام احباب سے عرض ہے کہ درمیان میں آ جائیں تو بہت بہتر ہو جائے، جتنے احباب سننے والے ہیں درمیان میں آ جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جس میں سے پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پھیرو۔ یعنی یہ 6 خطاب ایسے ہیں کہ جتنا آپ اس کے اندر غور کریں گے اتنا ہی زیادہ ایمان میں مضبوطی آتی جائے گی۔ یعنی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ کفار کے سامنے تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے، تمہارے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہ ہو۔ اگرچہ تم میدان جنگ میں شریک ہو تو ان سے ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے پیٹ مت پھیرنا۔ دوسرا خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو، اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، میرے حکم سے اعراض مت کرنا۔ لہٰذا آج ہم قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے تو حکم مانا ہی نہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ تیسرا خطاب ہوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تیسرا خطاب ہے، جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ کیا فرمایا کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، اور آج ہم زندگی دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر اگر ہم اپنی زندگی تلاش کریں تو سب کچھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے بھاگ پڑے، سب کچھ چھوڑ دیں کہ رب کا حکم آ گیا۔ جہاں مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات واضح طور پر آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس پر فوراً عمل کریں، تو فرمایا اسی میں ہی مومن کے لیے زندگی ہے۔ چوتھا خطاب ہوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ کس قدر خوبصورت کلام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو۔
جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور فرمایا صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت کلام کہ تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو۔ جب تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو گے اور کسی کے بھی مقابلے میں آ جاؤ گے، کفر کے مقابلے میں آ جاؤ گے، تمہیں دبانے کی کوشش کرے گا کفر تو تم دبو گے نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ تم اٹھ جاؤ تو آپس میں جھگڑنے لگ جاؤ۔ فرمایا آپس میں بھی نہ جھگڑنا، اگر تم نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ کیسا خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایمان میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کفر ان سے ٹکرا نہیں پاتا، نہ کہ کفر ان کے نزدیک آ پاتا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پکی ایمان والی شخصیت ہیں، ان کے سامنے تو اس طرح کی بات بھی نہ کی جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتنی مضبوطی کے اندر آ جاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ غرور اور تکبر، کچھ ایسی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو آپس میں مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اب ایسا نہ کرنا کہ تم کسی کو دیکھ لو کہ وہ کم نمازیں پڑھتا ہے، تم اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھنے لگ جاؤ۔ فرمایا اگر اس طرح کی باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں کہ تم دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگو تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر تم دوسروں سے جھگڑنے لگو گے تو یعنی کہ اپنے ایمان والوں سے جھگڑنے لگو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ تم گر جاؤ گے۔ لہٰذا صبر سے کام لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہٰذا تم نے اپنوں کی مشکلات میں بھی صبر کرنا ہے۔ جتنا تم صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات بہتر فرما دے گا اور ایسی تمہاری سیرت بنا دے گا کہ تم لوگوں پر اثر رکھو گے۔ تو یہ کس قدر خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 کلام مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا دوستوں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کچھ باتیں سکھائی بھی گئی ہیں۔ ایسی قوم کبھی شکست سے دو چار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس پر فوراً لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندگی بخشتا ہے، ان کو عزت اور سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو دین میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا کے بھی حقوق ختم فرما دیتا ہے، ان کی آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ اگر تم پر گولہ بارود بھی برسائے جائیں تو تم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا۔ لہٰذا جتنی بھی مشکلات آئیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اپنی زبان سے بھی، اپنے اعمال سے بھی، اپنے افعال سے بھی۔ جتنا زیادہ ہم مضبوط رہیں گے، ذکر کرنے والے بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی زیادہ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ رہا ہے، یعنی جو پیچھے جو بات ہوئی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے غزوہ بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والركب اسفل منکم۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، یعنی دشمن اور تم آپس میں مقابل آ چکے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے امت مسلمہ کو۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد
دوستو 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 6 زرے، یعنی وہ زرہ جو جنگی لباس ہوتا ہے وہ 6 زرہ، اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کا یعنی کفار کا لشکر 1000 کی تعداد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور کثیر تعداد میں آلائے حرب تھے، یعنی جنگی سامان تھا۔ اب یہ سب کیفیات دیکھ کر تو ایک عام آدمی کا دم نکل جائے، لہذا مسلمان لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکلے تھے تو مضبوط تھے۔ جنگ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، دیکھو میرے جانثاروں، بدر کے بعد فلاں کافر ادھر مرا ہوا پڑے گا، یہاں مرا ہوا ملے گا، یہی نشانی ہے جہاں پر فلانا کافر مرے گا۔ لہذا روایت کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جہاں موت اور جگہ بتائی تھی وہ اس جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ تھا، یعنی حضور نے پہلے سے ہی بیان کر دیا تھا کہ اس جنگ میں کافروں کی موت ہوگی اور ہمیں فتح حاصل ہوگی اور وہ ادھر ادھر پڑے ہوئے ملیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی خبر کر دی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ جاری کر دیا، وہ سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اچھا صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد جب جنگ شروع ہونی تھی تو بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو مسلمانوں کی جو زمین تھی وہ سخت ہو گئی اور جو کفار کی زمین تھی وہ پھسلن والی ہو گئی، وہ پھسلنے لگے، وہ گرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملات دیکھے۔ جب شروع ہوئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا تو ہمیں فتح عطا فرما۔ لہٰذا روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتوں کے ریوڑ کے ریوڑ 5000 فرشتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیے جو مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہوئے اور کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہاں پر ایک خوبصورت سبق جو کائنات کو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم اور بے سر و سامان تھے مسلمان، مگر ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے مسلمان، تو ان کے دل حضور کے عشق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور جذبہ و اطاعت سے لبریز تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ لہذا سبق یہ ملتا ہے کہ جتنا زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہوگا انسان اور اطاعت میں مضبوط ہوگا انسان تو اس کی دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پار کرائے گا، اس کی آخرت بھی اسی طریقے سے پار ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں تو سورہ توبہ ہے۔ دوستو سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک یہ آگے ذکر کی جائے گی لیکن اشارتاً یہ آج میں آپ کو سمجھا دوں کیونکہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کو نازل فرمایا ان کے سارے واقعات کو بیان کر دیا، کھول کر بیان کر دیا کہ کون کون منافقین ہیں۔ تو غزوہ تبوک وہ جنگ تھی کہ جس میں روم کے ساتھ مقابلہ تھا اور روم اس وقت کی سپر پاور تھی، لہٰذا مسلمانوں کا ان سے مقابلہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا خوف طاری کیا کہ وہ بھاگ گئے۔ تو اس جنگ میں منافقین ڈر رہے تھے اور وہ شریک نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پورا چٹھا بیان کر دیا کہ یہ اور ہے کون اور کس طریقے سے یہ مکاری کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ ایسی کوئی صفات تمہارے اندر پیدا نہ ہونی پائے کہ جس کے سبب سے تم بھی ان کے اندر شمار ہونے لگو۔ لہذا بیان ہوا منافق قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور تبوک میں شرکت کرتے۔ لہذا آج بھی ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ہم طاقت رکھتے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے، طاقت رکھتے تو فلاں جگہ محفل میں
شرکت کر لیتے، طاقت رکھتے تو قرآن پڑھ لیتے، بہت ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ بیان ہوئی۔ دوسری فرمایا سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو غزوہ تبوک کا جہاں مارکا ہونا تھا وہ بہت دور تھا، سب گرمی کے ایام تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب صحابہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، یعنی جن کے پھل پک گئے وہ پھل نکالا کرتے تھے، جن کے دوسرے معاملات، یعنی یہی وہ مہینہ ہوتا تھا جس میں اپنا سامان جمع کر کے کمانے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اتنا مشکل وقت، اتنی گرمی کہ اور صحابہ فوراً تیار ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر منافقین کو ظاہر کیا، یعنی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلوں و بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض یہ جہاد میں نکل بھی جاتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ یہ تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ وہاں بھی یہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلاتے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے اگرچہ گھر میں ہوں، معاشرے میں ہوں، پڑوس میں ہوں، جہاں بھی ہوں، انہیں بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ فساد پھیلانے والوں کو منافقین کہا ہے۔ لہذا آگے بیان ہوا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے عجیب سے عذر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے تھے، جس میں سے ایک کی مثال میں آپ کو پیش کروں کہ جد بن قیس نام کے شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایسے ایسے ہیلے بہانے ان منافقین نے کیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چٹھا کھول کر بیان کر دیا۔ یہ باتیں اس وقت کچھ کرنے کی تھی، جو موقع ملتا ہے اسے تو فوراً حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہ جب دین ایمان اور ایمان کی مضبوطی کا موقع حاصل کرنا ہوتا تھا، یہ الٹے سیدھے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوائے کچھ نہیں تھا، لہٰذا آج حسد اور بغض کی بیماریاں ہمارے اندر بہت پیدا ہوتی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کو دور کیا جائے۔ یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ آگے فرمایا اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو یہ منافقین اور مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہو تو یہ منافقین بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اور اگر اس کے برعکس مسلمان کسی حادثے یا مصیبت کے اندر پڑ جاتے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی تھی، یعنی مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی تو یہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوتا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ فرمایا کہ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ یعنی یہ قسمیں اٹھا کر مسلمانوں کے اندر اپنا شمار کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نمازوں سے بھی یہ غافل تھے، بہتان میں بھی یہ لگے رہتے تھے، کسی طریقے سے اسلام، جیسے کہ آج کل لوگ ہیں، یہ اسلام کو ماڈرن کا نام دے کر بے حیا بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور نئے نئے طریقے سے نئی نئی چیزیں شامل کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل ہم سب میڈیا دیکھنے والے، ہمیں پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آگے فرمایا ان کی نظر صرف مال پر ہی ہوتی تھی، اگر مل جائے تو خوش ہوتے تھے، اور اگر محروم ہو جائے تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے تھے۔ آج کل ایسے لوگ ہی تو ہیں دوستو، اگر ہمیں ان کو کھانے کو نہیں ملتا، کمانے کو نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ملا ہی کیا ہے، یا اللہ تم نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں، لہٰذا بچا جائے۔ بہت سخت پکڑ ہے، اسلام تک چھیننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسلام سے بھی نکال سکتا ہے، لہٰذا ایسے معاملات سے بچا جائے۔ آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسی آپ کی کامل زندگی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات کو سن لیا کرتے تھے، لہٰذا یہ لوگ بھی آپ رسول اللہ صلی
صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ وہ جیسے پچھلے زمانے میں کفار ہوتے تھے ایسے ہی ان کے اعمال ہیں. آگے فرمایا ان کے دل اللہ کی محبت اور اس کے ذکر اور اس کی عظمت سے بالکل یکسر خالی ہیں. لہذا ظاہر ہوا جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی آسان ہو جائے گی. لہذا دوستو یہ تمام باتیں جو منافقین کے لیے بیان فرمائی اس میں واضح سبق یہ ملتا ہے کہ ان گناہوں کے اندر وہی ملوث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہوتی، رب کی محبت نہیں ہوتی، اور وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے، اس کا قرب مانگنا ہے اور اعمال میں اخلاص مانگنا ہے تاکہ ہمارے اندر سے اس طرح کے سوالات ختم ہوں اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسان فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دور رکھے اور ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ مالک و مولا تبارک و تعالی کائنات کے بادشاہ رب ذوالجلال، مالک ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں بخش دے. اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما. اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، گندے لوگوں کی گندگیوں سے بچا، برے لوگوں کی برائیوں سے بچا. اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی امان میں رکھ. اے اللہ دنیا بھی ہماری آسان فرما. اے اللہ موت کا وقت بھی ہمارا آسان فرما. اے اللہ قبر ہماری روشن فرمانا. بروز حشر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانا. حضور کے ساتھ جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمانا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.